آغاز کرنا چاہوں گا افغانستان سے۔ کل پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ جی بڑی سوالوں سے تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے اگر طالبان وہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں، اور عمومی تاثر بھی یہی ہے۔ جماعت اسلامی کی افغانستان سے متعلق ایک لمبی ہسٹری رہی ہے۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ افغانستان میں خانہ جنگی کے خدشات زیادہ ہیں یا کہ امن کے امکانات زیادہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امن چاہتے ہیں، امن کے لیے دعا گو ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ افغانستان ایک پرامن اسلامی افغانستان بنے گا، اس لیے کہ افغان عوام نے طویل لڑائیوں کے بعد یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اب اگر بیرونی طاقتوں کی غلامی سے نجات پانا ہے تو اس کے لیے مل جل کر رہنا سیکھنا ہے، اور ہمارا جس کے ساتھ جو بھی تعلق ہے ہم ہر کسی کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مل جل کر حکومت بنانا، چلانا اور اپنے ملک کو ترقی دینا۔ لیکن ذرا صاحب یہ تو آپ کی خواہش اور کوشش ہوگی، لیکن ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو امریکہ اور طالبان نے ایک دوسرے کے خلاف ایک گولی نہیں چلائی، لیکن افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان نے ایک دوسرے کے ہزاروں لوگ مار دیے، روزانہ بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ اب جب کہ امریکی نکل جائیں گے جولائی تک، تو طالبان کی اس کے بعد یہ جو جنگ ہے اس کو آپ جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز؟ دیکھیے، گراؤنڈ ریئلٹی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ افغان طالبان نے ایک طویل جدوجہد کر کے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ افغانستان چھوڑ دے، اور خود امریکن کہتے ہیں کہ شہروں پر اشرف غنی کی حکومت ہے لیکن افغانستان کے ایک بڑے حصے پر طالبان موجود ہے، ان کا نظام موجود ہے اور ان کے ادارے وہاں پر موجود ہے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو طالبان تو نام ہے، یہ تو اصل میں افغان عوام ہے۔ تو اگر افغان عوام کی اعتماد اور سپورٹ جس تنظیم پارٹی کو حاصل ہے، اس کے حیثیت کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے، وہ امریکہ تسلیم نہ کرے، وہ پاکستان تسلیم نہ کرے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ خانہ جنگی چاہتے ہیں، آپ وہاں پر خونریزی چاہتے ہیں، جو کس لحاظ سے پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو جائز اور ناجائز یہ ایک جزوی مسئلہ ہے، اصل میں ایک حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ اگر امریکہ نکلتا ہے، اور امریکہ نے آتے وقت افغان طالبان پر حملہ کیا تھا، B-52 طیاروں کا استعمال کیا تھا، 46 ممالک کو ساتھ ملایا تھا، اور اپنا ہر داؤ، ہر وار، ہر حصلہ استعمال کر کے بالآخر وہ ایک بار پھر ماضی کی طرح ایک سپر طاقت، بلکہ طاقتوں کا مجموعہ شکست کے سے دوچار ہو گئے، تو کیا اب حق اور انصاف نہیں ہے کہ آپ جو اصل اونر ہے اور جو اصل طاقت ہے اس کے حوالے کر؟ اگر آپ نے ایک بار پھر اونر کا پتہ تو میں سلیم بھائی ایک بار اپنا فقرہ مکمل کروں کہ اگر آپ نے ماضی کی طرح ایک بار پھر ایک ڈمی اور جعلی قسم کا نظام بنایا اور اصل حقیقت کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو، اصل طاقت کو، عوام کے ایک بڑی منظم فورس کو، اس کو ایک طرف رکھا، سازش کر کے دیوار سے لگایا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ خود وہاں پر امن نہیں چاہتے ہیں۔ نہیں، اب ایک طرف اشرف غنی ہیں، حامد کرزئی ہیں، گلبدین حکمتیار ہے، استاد سیاف ہیں، عبداللہ ہے، جو سابق مجاہدین بھی ہے اشرف غنی کے علاوہ۔ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک جنگ بندی کرو اور آؤ مذاکرات کر کے اس میں آپ کے مشاورت سے ایک نظام بناتے ہیں، لیکن طالبان جنگ بندی نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ پورے سال کے دوران، مثلا جب ہم فلسطین کا وہ یہاں پہ منا رہے تھے تو کابل میں ایک دھماکے میں 78 بچے شہید ہو گئے۔ اب پچھلے 20-25 دنوں کے دوران اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں افغان، اب مسلمان اور افغان اس طرف بھی ہیں، مسلمان اور افغان اس طرف بھی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بھئی امریکیوں سے جنگ ختم اور اب یہاں پہ تو یہ ناجائز نہیں ہے؟ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک
دینی تحریک کے ذمہ دار اور امیر کی حیثیت سے تمام افغان تنظیموں کے جتنے ذمہ داران سے ہمارا رابطہ ہے، اس کو ہماری نصیحت مشورہ یہی ہے کہ مذاکرات کرو، ایک میز پر بیٹھ جاؤ اور آئندہ کے لیے ایک اتفاق کے ساتھ ایک نظام بنا لیں۔ یہ میری بھی، آپ کی بھی، سب کی یہ ایک مشورہ ضرور موجود ہے۔ لیکن جب میں ماضی کو دیکھتا ہوں تو روسیوں کے خلاف جن بڑی جماعتوں نے جدوجہد کی، اس میں جمعیت اسلامی افغانستان اور حزب اسلامی افغانستان دو بڑی جماعتیں تھیں۔ ایک کا لیڈر استاد برہان الدین ربانی تھے جو مصر کے جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل اور پھر کابل یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور دوسرے جماعت حزب کا سربراہ انجینئر گلبدین حکمتیار تھے۔ لیکن جب پاکستان نے ان دونوں کو دیوار سے لگایا، محروم رکھا اور ایک جعلی قسم کی حکومت بنا کر کابل پر مسلط کیا، نہیں، دونوں کا نہیں، پہلے حکمتیار کو سپورٹ کیا اور حکمتیار اور ربانی ایک دوسرے سے لڑے، تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے نہ لڑتے تو پاکستان کیا کر سکتا تھا؟ اس کے بعد پھر حکمتیار کے مقابلے میں پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، دیکھیں نجیب انتظامیہ کے خاتمے کے بعد جناب نواز شریف صاحب نے گورنر ہاؤس پشاور میں جو میٹنگ بلائی تھی، اور اس میں خود قاضی حسین احمد صاحب بھی شریک تھے، اور یہی مشاورت ہو رہی تھی کہ کیسا نظام بنایا جائے۔ افغان لیڈر بھی سب اس میں شریک تھے کہ اچانک جناب نواز شریف صاحب نے ایک فون سن لیا تھا اور واپس آ کر انہوں نے فیصلہ سنایا کہ فلاں آدمی افغانستان کا سربراہ ہوگا 6-8 مہینوں کے لیے، اس کے لیے 10-12 مہینوں کے لیے فلاں آدمی ہوگا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیکن جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کابل پہ ایک طرف سے احمد شاہ مسعود حملہ آور تھے اور دوسری طرف چہارسیاب کی طرف سے حکمتیار حملہ آور تھے، اور پھر چونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، جس طرح نواز شریف اور زرداری ایک دوسرے کو نہیں کرتے، تو مولانا فضل الرحمان کو موقع مل گیا، تو اس لیے وہ آ گئے تھے۔ دیکھیے آپ احمد شاہ مسعود اور انجینئر صاحب گلبدین کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یقیناً ان دونوں نے اتنے لوگ نہیں مارے جتنے ان دونوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ میں اس میں نہیں جاتا ہوں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، ہم لمحہ موجود کی بات کرتے ہیں۔ میں اس لیے آج آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستان کی حکومت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں افغان مسئلے کو امریکہ یا کسی اور کے اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اس مسئلے کو 100% افغان عوام کے مفاد اور پھر پاکستان کے مفادات کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب دو فریق ایک طویل عرصے سے آپس میں لڑتے رہے اور بالآخر امریکہ نے اپنی ایک شکست تسلیم کر کے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اگرچہ وہ اب اس جانے کو بھی افغان عوام پر ایک احسان کی طور پر جتانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر قطر کا مذاکرات ہو گئی، طویل مذاکرات ہو گئے، اور ظاہر ہے ان مذاکرات کو بنانے اور سجانے میں پاکستان نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے۔ اب ان آخری لمحوں میں سمجھتا ہوں کہ انہی مذاکرات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور کھیل شروع کیا جائے اور ایک خانہ جنگی کے لیے ماحول بنایا جائے۔ امریکہ کی جو ہسٹری ہے نا سلیم، وہ یہی ہے